السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے پیارے بھائیوں اور محترم بہنوں، آپ دیکھ رہے ہیں ترجمان الکتاب، ایک ایسا چینل جو مستند کتب، صحیح عقائد اور اہل سنت کے معتبر دلائل آپ کے سامنے انتہائی سچی، صاف اور محققانہ انداز میں پیش کرتا ہے۔ آج ہم کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل کے باب صحابہ رضی اللہ عنہم، صحابیات رضی اللہ عنہم اور ازواج مطہرات و صاحبزادیہ رضی اللہ عنہم سے ایک نہایت اہم اور حساس موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں۔ آج کے درس میں ہم حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پھیلائے جانے والے چند شبہات میں سے صرف پہلا سوال لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خاموش کیوں بیٹھ گئے تھے؟ یہ مسئلہ لمبا ہے، اس لیے آج کی ویڈیو صرف پہلے سوال کی تفصیلی جواب تک محدود رہے گی اور باقی سوالات کے جوابات اگلی ویڈیو میں پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ آخر تک ضرور جڑے رہیے، کیونکہ حق بات سمجھنا اور دوسروں تک پہنچانا دونوں باعث اجر ہے۔ اب میں کتاب سے اصل عبارت پیش کرتا ہوں۔ آئیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ حضرت عباس اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما کے بارے میں چند شبہات کا ازالہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم المقام جناب یوسف لدھیانوی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اما بعد، قاضی ابوبکر بن العربی 468 ہجری تا 543 ہجری اپنی کتاب العواصم من القواسم کے ایک باب میں رقم تراز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ایک کمر توڑ حادثہ تھا اور عمر بھر کی مصیبت، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں چھپ کر بیٹھ گئے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دوران اپنی الجھن میں پڑ گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ موت کے وقت بنی عبد المطلب کے چہروں کی جو کیفیت ہوتی ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی دیکھ رہا ہوں، سو آؤ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں، اور معاملہ ہمارے سپرد ہو تو ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکہ میں الجھ گئے۔ وہ فدق، بنی نذیر اور خیبر کے ترکہ میں میراث کا حصہ چاہتے تھے۔ ائمہ حدیث کی روایت کے مطابق حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا تھا کہ جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوقاف کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اپنا جھگڑا لے کر گئے، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، اے امیر المؤمنین، میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کرا دے۔ دیگر جگہ پر ہے کہ آپس میں گالی گلوچ کی، ابن حجر اور فتح الباری۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جبکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری بیماری میں مبتلا تھے۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ اے ابو الحسن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کیسی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اب آپ پہلے سے اچھی حالت میں ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، خدا کی قسم 3 روز کے بعد آپ پر لاٹھی کی حکومت ہوگی۔ مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ اس بیماری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات عنقریب ہونے والی ہے، کیونکہ بنی عبد المطلب کے چہروں کی جو کیفیت موت کے وقت ہوتی ہے، وہی مجھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معلوم ہو رہی ہے۔ آؤ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا۔ اگر آپ ہمیں خلافت دے جائے تو بھی ہمیں معلوم ہو جائے، اور اگر آپ کسی اور کو خلافت دے دے تو پھر ہمارے متعلق اس کو وصیت کر جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کرے اور آپ ہم کو نہ دے تو پھر لوگ ہم کو بھی نہ دیں گے، اور میں تو خدا کی قسم اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز سوال نہ کروں گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب المغازی اور البدایہ والنہایہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔
اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں روایت کی ہے۔ سوالات: نمبر 1، حضرت علی رضی اللہ عنہ چھپ کر کیوں بیٹھ گئے تھے؟ نمبر 2، کیا ان دونوں کو مال و دولت کی اس قدر حرص تھی کہ بار بار ترکہ مانگتے تھے، جبکہ ان کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ نے علم کرا دیا تھا کہ اس مال کی حیثیت ترکے کی نہیں، تقسیم نہیں کیا جا سکتا؟ نمبر 3، یہ جھگڑا ان دونوں کو نہ صرف مال و دولت کا حریص ثابت کرتا ہے بلکہ اخلاقی پستی کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے، کیونکہ گالی گلوچ شرفاء کا وتیرہ نہیں۔ نمبر 4، 3 روز کے بعد آپ پر لاٹھی کی حکومت ہوگی، اس عبارت کو واضح کرے۔ نمبر 5، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کیسی فکر پڑی ہے کہ خلافت ملے، نہ ملے تو وصیت ہی ہو جائے کہ ان کے مفادات محفوظ ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور وفات کا صدمہ اگر غالب ہوتا تو یہ خیالات اور یہ کارروائیاں کہاں ہوتی؟ نمبر 6، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے الفاظ سے تو ان کا ارادہ یہی ظاہر ہوتا ہے کہ خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار ہی کیوں نہ کر دے، انہیں خلافت درکار ہے، اور یہ بھی کہ انہیں احتمال یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیں گے، اسی لیے کہتے ہیں کہ میں نہ سوال کروں گا، اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس خلافت کو حاصل کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے الفاظ اگر یہ مفہوم ظاہر نہیں کرتے تو پھر کیا ظاہر کرتے ہیں؟ امید ہے کہ آپ جواب جلد ارسال فرمائیں گے۔ فقط والسلام، محمد ظہور الاسلام۔ جواب: سوالات پر غور کرنے سے پہلے چند امور بطور تمہید غرض کر دینا مناسب ہے۔ اول، اہل حق کے نزدیک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی کی تحقیر و تنقیص جائز نہیں، بلکہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہ کو عظمت و محبت سے یاد کرنا لازم ہے، کیونکہ یہی اکابر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان واسطہ ہے۔ امام اعظم رحمہ اللہ اپنے رسالہ فقہ اکبر میں فرماتے ہیں، شرح فقہ اکبر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ 85، طبع مجتبائی 1348 ہجری۔ ترجمہ: اور ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو، اور ایک نسخہ میں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہ میں سے کسی کو خیر کے سوا یاد نہیں کرتے۔ امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے عقیدہ میں فرماتے ہیں کہ عقیدۃ التحاوی، صفحہ 66، طبع ادارہ نشر و اشاعت، مدرسہ نصرۃ العلوم، گجرانوالہ۔ ترجمہ: اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ سے محبت رکھتے ہیں، ان میں سے کسی کی محبت میں افراط و تفریط نہیں کرتے، اور نہ کسی سے برات کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم ایسے شخص سے بغض رکھتے ہیں جو ان میں سے کسی سے بغض رکھے یا ان کو ناروا الفاظ سے یاد کرے۔ ان سے محبت رکھنا دین و ایمان اور احسان ہے، اور ان سے بغض رکھنا کفر و نفاق اور طغیان ہے۔ امام ابو زرعہ عبید اللہ بن عبد الکریم الرازی رحمہ اللہ المتوفى 264 ہجری کا یہ ارشاد بہت سے اکابر نے نقل کیا ہے کہ مقدم العواصم من القواسم، صفحہ 34۔ ترجمہ: جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کی تنقیص کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ زندیق ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک حق ہے، اور قرآن کریم حق ہے، اور قرآن کریم اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی نے پہنچائے ہیں۔ یہ لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر جرح کر کے ہمارے دین کے گواہوں کو مجروح کرنا چاہتے ہیں تاکہ کتاب و سنت کو باطل کر دے، حالانکہ یہ لوگ خود جرح کے مستحق ہیں کیونکہ وہ خود زندیق ہیں۔ یہ تو عام صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں اہل حق کا عقیدہ ہے، جبکہ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کا شمار خواص صحابہ رضی اللہ عنہ میں ہوتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یعنی میرے چچا اور میرے باپ کی جگہ، اور ان کا بے حد اکرام فرماتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے وسیلے سے استسقاء کرتے تھے۔ ان کے علاوہ حدیث کی کتابوں میں ان کے بہت سے فضائل و مناقب وارد ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے فضائل و مناقب تو حد شمار سے خارج ہیں۔ ان کے دیگر فضائل سے قطع نظر وہ اہل حق کے نزدیک خلیفہ راشد ہے۔ قاضی ابوبکر بن العربی رحمہ اللہ العواصم من القواسم میں، جس کے حوالے آپ نے سوال میں درج کیے ہیں، لکھتے ہیں
صفحہ 194 ترجمہ۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو روئی زمین پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی خلافت کا مستحق نہیں تھا، چنانچہ نوشتہ الہی کے مطابق انہیں خلافت اپنے ٹھیک وقت میں ملی اور برمحل ملی، اور ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے وہ احکام و علوم ظاہر فرمائے جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا اگر علی رضی اللہ عنہ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، اور اہل قبلہ سے قتال کرنے میں ان کے علم و تفقہ کے جوہر ظاہر ہوئے، مثلا انہیں دعوت دینا، ان سے بحث و مناظرہ کرنا، ان سے لڑائی میں پہل نہ کرنا، اور ان کے ساتھ جنگ کرنے سے قبل یہ اعلان کرنا کہ ہم جنگ میں ابتدا نہیں کریں گے، بھاگنے والے کا تعاقب نہیں کیا جائے گا، کسی زخمی کو قتل نہیں کیا جائے گا، کسی خاتون سے تعرض نہیں کیا جائے گا، اور ہم ان کے مال کو غنیمت نہیں بنائیں گے، اور آپ کا یہ حکم فرمانا کہ اہل قبلہ کی شہادت مقبول ہوگی اور ان کی اقتداء میں نماز جائز ہے وغیرہ، حتیٰ کہ اہل علم کا قول ہے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اہل قبلہ کے ساتھ قتال کے یہ واقعات پیش نہ آتے تو ہمیں اہل بغی کے ساتھ قتال کی صورت ہی معلوم نہ ہو سکتی تھی۔ بس جس طرح کسی ایک نبی کی تکذیب پوری جماعت انبیاء کرام علیہ السلام کی تکذیب ہے، کیونکہ دراصل یہ وحی الہی کی تکذیب ہے، ٹھیک اسی طرح کسی ایک خلیفہ راشد کی تنقیص خلفائے راشدین کی پوری جماعت کی تنقیص ہے، کیونکہ یہ دراصل خلافت نبوت کی تنقیص ہے۔ اسی طرح جماعت صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے کسی ایک کی تنقیص و تحقیر پوری جماعت صحابہ رضی اللہ عنہ کی تنقیص ہے، کیونکہ یہ دراصل صحت نبوی کی تنقیص ہے۔ اسی بنا پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم عرضا من بعدی فمن احبهم فبحب احبهم ومن ابغضهم فببغض ابغضهم، ترمذی جلد 2 صفحہ 226۔ ترجمہ، میرے صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ان کو میرے بعد ہدف ملامت نہ بنا لینا، پس جس نے ان سے محبت کی تو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ خلاصہ یہ کہ ایک مسلمان کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت رکھنا اور انہیں خیر کے ساتھ یاد کرنا لازم ہے، خصوصاً حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم، جنہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیابت نبوت کا منصب حاصل ہوا۔ اسی طرح وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالم محب و محبوب ہونا ثابت ہے، ان سے محبت رکھنا حب نبی کی علامت ہے۔ اس لیے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو دین و ایمان اور احسان سے تعبیر فرماتے ہیں، اور ان کی تنقیص و تحقیر کو کفر و نفاق اور طغیان قرار دیتے ہیں۔ دوم، ایک واقعے کے متعدد اسباب و علل ہو سکتے ہیں اور ایک قول کے متعدد توجیحات ہو سکتی ہے، اس لیے ہمیں کسی واقعے پر گفتگو کرتے ہوئے یا کسی کے قول کی توجیح کرتے ہوئے صاحب واقعے کی حیثیت و مرتبہ کو ملحوظ رکھنا لازم ہوگا۔ مثلا ایک مسلمان یہ فقرہ کہتے ہیں کہ مجھے فلاں ڈاکٹر سے شفا ہوئی، تو قائل کے عقیدے کے پیش نظر اس کو کلمہ کفر نہیں کہا جائے گا، لیکن یہی فقرہ اگر کوئی دہریہ کہتا ہے تو یہ کلمہ کفر ہوگا۔ مثلا ایک مسلمان یہ فقرہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں ڈاکٹر سے شفا ہوئی، تو قائل کے عقیدے کے پیش نظر اس کو کلمہ کفر نہیں کہا جائے گا، لیکن یہی فقرہ اگر کوئی دہریہ کہتا ہے تو یہ کلمہ کفر ہوگا۔ یا مثلا کسی پیغمبر کی توہین و تذلیل اور اس کی داڑھی نوچنا کفر ہے، لیکن جب ہم یہی واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ان کی شان و حیثیت کے پیش نظر کسی کو اس کا وسوسہ بھی نہیں آتا۔ سوئم، جس چیز کو آدمی اپنا حق سمجھتا ہے اس کا مطالبہ کرنا نہ کمال کے منافی ہے اور نہ اسے حرص پر محمول کرنا صحیح ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بڑھ کر کون کامل و مخلص ہوگا، لیکن حقوق میں بعض اوقات ان کے درمیان بھی منازعات کی نوبت آتی تھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فیصلے فرماتے تھے، مگر اس بات پر نکیر نہیں فرماتے تھے کہ یہ منازعات کیوں ہے، اور نہ حق طلبی کو حرص کہا جاتا ہے۔
چہارم، اجتہائی رائے کی وجہ سے فہم میں خطا ہو جانا لائق مواخذہ نہیں اور نئے کمال و اخلاص کے منافی ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام باجماع اہل حق معصوم ہے، مگر اجتہادی خطا کا صدور ان سے بھی ممکن ہے، لیکن ان پر چونکہ وحی الہی اور عصمت کا پہرا رہتا ہے اس لیے انہیں خطائے اجتہادی پر قائم نہیں رہنے دیا جاتا، بلکہ وحی الہی فوراً انہیں متنبہ کر دیتی ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ دیگر کاملین معصوم نہیں، ان سے خطائے اجتہادی سرزد ہو سکتی ہے اور ان کا اس پر برقرار رہنا بھی ممکن ہے، البتہ حق واضح ہو جانے کے بعد وہ حضرات بھی اپنے خطائے اجتہادی پر اصرار نہیں فرماتے بلکہ بغیر جھجک کے اس سے رجوع فرما لیتے تھے۔ پنجم، رائے کا اختلاف ایک فطری امر ہے اور کاملین و مخلصین کے درمیان اختلاف رائے کی وجہ سے کشاکشی اور شکر رنجی پیدا ہو جانا بھی کوئی مستبعد امر نہیں بلکہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے۔ قیدیان بدر کے قتل یا فدیہ کے بارے میں حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے درمیان جو اختلاف رائے ہوا وہ کسی کو معلوم نہیں، لیکن محض اس اختلاف رائے کی وجہ سے کسی کا نام دفتر اخلاص و کمال سے نہیں کاٹا گیا، باوجود یہ کہ وحی الہی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تائید کی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے پر جسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید حاصل تھی رحیمانہ عتاب بھی ہوا، مگر کون کہہ سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے فضل و کمال اور صدیقیت کبریٰ میں کوئی ادنا فرق بھی آیا۔ اسی طرح بنو تمیم کا وفد جب بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا تو اس مسئلے پر کہ ان کا رئیس کس کو بنایا جائے حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کے درمیان اختلاف رائے ہوا، جس کی بنا پر دونوں کے درمیان تلخ کلامی تک نوبت پہنچی اور سورہ حجرات کی ابتدائی آیات اس سلسلے میں نازل ہوئی۔ اس کے باوجود ان دونوں بزرگوں کے قرب و منزلت اور محبوبیت عند اللہ و عند رسولی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ الغرض اس کی 20ویں نظیریں مل سکتی ہے کہ انتظامی امور میں اختلاف رائے کی بنا پر کشاکشی اور تلخی تک کی نوبت آ سکتی ہے، مگر چونکہ ہر شخص اپنی جگہ مخلص ہے اس لیے یہ کشاکشی ان کے فضل و کمال میں رخنہ انداز نہیں سمجھی جاتی۔ ششم، حکومت و امارت ایک باری ذمہ داری ہے اور اس سے عہدہ برآ ہونا بہت ہی مشکل اور دشوار ہے، اس لیے جو شخص اپنے بارے میں پورا اطمینان نہ رکھتا ہو کہ وہ اس عظیم ترین ذمہ داری سے عہدہ برآ ہو سکے گا، اس کے لیے حکومت و امارت کی طلب شرعاً و عرفاً مذموم ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادی گرامی ہے، صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 1058، کتاب الاحکام، ترجمہ، بے شک تم امارت کی حرص کرو گے اور ان قریب یہ قیامت کے دن سراپا ندامت ہوگی، پس یہ دودھ پلاتی ہے تو خوب پلاتی ہے اور دودھ چڑھاتی ہے تو بری طرح چڑھاتی ہے، لیکن جو شخص اس کے حقوق ادا کرنے کی اہلیت و صلاحیت رکھتا ہو اس کے لیے اس کا مطالبہ شرعاً و عقلاً جائز ہے، اور اگر وہ کسی خیر کا ذریعہ ہو تو مستحسن ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا ارشاد قرآن کریم میں نقل کیا ہے کہ انہوں نے شاہ مصر سے فرمایا تھا، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، سورہ یوسف آیت 55، ترجمہ، ملکی خزانوں پر مجھ کو مامور کر دو، میں ان کی حفاظت رکھوں گا اور خوب واقف ہوں۔ اور قرآن کریم ہی میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا بھی نقل کی گئی ہے، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، سورہ صاد آیت 35، ترجمہ، اے میرے رب میرا پچھلا قصور معاف کر اور آئندہ کے لیے مجھ کو ایسی سلطنت دے کہ میرے سوا میرے زمانے میں کسی کو میسر نہ ہو۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت و نیابت، جسے اسلام کی اصطلاح میں خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، ایک عظیم الشان فضیلت و منقبت اور حسب ذیل وعدہ الہی کے مصداق ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا،
سورہ نور آیت 55۔ ترجمہ: اے مجموعی امت، تم میں جو لوگ ایمان لاوے اور نیک عمل کرے ان سے اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ ان کو اس اتباع کی برکت سے زمین میں حکومت عطا فرمائے گا جیسا کہ ان سے پہلے اہل ہدایت کو لوگوں کو حکومت دی تھی، اور جس دین کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند کیا ہے یعنی اسلام، اس کو ان کے نفع آخرت کے لیے قوت دے گا اور ان کے اس خوف کے بعد اس کو مبدل بامن کر دے گا، بشرطے کہ میری عبادت کرتے رہے اور میرے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کرے۔ بیان القرآن۔ جو شخص اس خلافت کی اہلیت رکھتا ہو اس کے لیے اس کے حصول کی خواہش مذموم نہیں، بلکہ ایک اعلیٰ درجے کے فضل و کمال کو حاصل کرنے کی فطری خواہش ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں یہ اعلان فرمایا کہ میں یہ جھنڈا کل ایک ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت رکھتے ہیں، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ہر شخص اس فضیلت کو حاصل کرنے کا خواہش مند تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 279۔ ترجمہ: میں نے اس دن کے سوا امارت کو کبھی نہیں چاہا، بس میں اپنے آپ کو نمایاں کر رہا تھا اس امید پر کہ میں اس کے لیے بلایا جاؤں۔ بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا اور وہ جھنڈا ان کو عنایت فرمایا۔ ظاہر ہے کہ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ خواہش کرنا کہ امارت کا جھنڈا انہیں عنایت کیا جائے اس بشارت اور اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے تھا۔ شیخ محی الدین نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں، حاشیہ صحیح مسلم۔ ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اس دن امارت کی محبت و خواہش کرنا اس وجہ سے تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محب و محبوب ہونے کی دلیل تھی اور اس شخص کے ہاتھ پر فتح ہونے والی تھی۔ الغرض خلافت نبوت ایک غیر معمولی شرف، امتیاز اور مجموعہ فضائل و فواضل ہے۔ جو حضرات اس کے اہل تھے اور انہیں اس کا پورا اطمینان تھا کہ وہ اس کے حقوق انشاءاللہ پورے طور پر ادا کر سکیں گے، ان کے دل میں اگر اس شرف و فضیلت کے حاصل کرنے کی خواہش ہو تو اس کو خواہشی اقتدار سے تعبیر کرنا جائز نہیں ہوگا، بلکہ یہ کاری نبوت میں شرکت اور جارح نبوی بننے کی حرص کہلائے گی۔ مسند الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایام خلافت بقیہ ایام نبوت بوداس، گویا در ایام نبوت حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تصریحاً بزبان میں فرمود و در ایام خلافت ساکت نشستہ بدست و سر اشارہ میں فرمائے۔ ازالہ خفا جلد 1 صفحہ 25۔ ترجمہ: خلافت راشدہ کا دور نبوت کا بقیہ تھا، گویا دور نبوت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صراحتاً ارشادات فرماتے تھے اور دور خلافت میں خاموش بیٹھے ہاتھ اور سر کے اشارے سے سمجھاتے تھے۔ ان مقدمات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینے کے بعد اب اپنے سوالات پر غور فرمائیے۔ نمبر 1، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گھر میں بیٹھ جانا۔ قاضی ابوبکر بن العربی رحمہ اللہ نے پہلا قاسمہ یعنی کمر توڑ حادثہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کو قرار دیا ہے اور اس سلسلے میں لکھا ہے کہ اس ہوش ربا سانحے کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر میں چھپ کر بیٹھ گئے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر سکتہ طاری ہو گیا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر وارث کی کسی کیفیت طاری ہو گئی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ اس پوری عبارت سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس قیامت خیز سانحے کے جو اثرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر مرتب ہوئے، قاضی ابوبکر بن العربی رحمہ اللہ ان اثرات کو ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ پر اس حادثے کا یہ اثر ہوا تھا کہ وہ گھر میں عزت نشین ہو گئے تھے۔ آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ کسی محبوب ترین شخصیت کی رحلت کے بعد جہاں ان کے لیے تیرا و تار ہو جاتا ہے، ان کی طبیعت پر انقباض و افسردگی طاری ہو جاتی ہے اور دل پر ایک ایسی گرہ بیٹھ جاتی ہے جو کسی طرح نہیں کھلتی۔ ان کی طبیعت کسی سے ملنے یا بات کرنے پر کسی طرح آمادہ نہیں ہوتی، وہ کسی قسم کا جزع و فضا یا بے صبری کا اظہار نہیں کرتے، لیکن طبیعت ایسی بجھ جاتی ہے کہ مدتوں تک معمول پر نہیں آتی۔
آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی محبوب اس خطے ارضی پر نہیں ہوا، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بڑھ کر کوئی عاشق زار اس چشم فلک نے نہیں دیکھا۔ ہمیں تو ان اکابر کے صبر و تحمل پر تعجب ہے کہ انہوں نے اس عشق و محبت کے باوجود یہ حادثہ عظیمہ کیسے برداشت کر لیا، لیکن آپ انہیں عشاق کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ گھر میں چھپ کر بیٹھ گئے تھے۔ راقم الحروف نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے کہ جب درس حدیث کے دوران آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کی سانحہ کبریٰ کا باب شروع ہوتا تو آنکھوں سے اشک ہائے غم کی جڑی لگ جاتی، آواز گلو گیر ہو جاتی، اور بسا اوقات رونے کی ہچکی اسے گگی بن جاتی۔ جب اہل قلوب پر 1400 سال بعد بھی اس حادثہ جان کہہ کا یہ اثر ہے تو جن عشاق کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ بیت گیا، سوچنا چاہیے کہ ان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ رفتم و از رفتن من عالم ویران شد، من مگر شمعم چو رفتم بزم برہم ساختم۔ خاتون جنت جگر گوشہ رسول حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرماتی تھی، انس تم نے کیسے گوارا کر لیا کہ تم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالو؟ صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 641۔ اور مسند احمد کی روایت میں ہے، تم نے کیسے گوارا کر لیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے خود لوٹ آؤ؟ حیات الصحابہ جلد 2 صفحہ 328۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی خبر ہوئی تو فرمایا، آہ میری کمر ٹوٹ گئی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مسجد میں پہنچے مگر کسی کو توقع نہ تھی کہ وہ مسجد تک آ سکیں گے۔ حیات الصحابہ جلد 2 صفحہ 323۔ اگر ہم درد کی اس لذت اور محبت کی اس قسط سے ناشنا ہے تو کیا ہم سے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جن حضرات پر یہ قیامت گزر گئی تو ہم ان کو معذور ہی سمجھ لے؟ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں بیٹھ جانے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جمعہ جماعت اور دینی و معاشرتی حقوق و فرائض ہی کو چھوڑ بیٹھے تھے۔ شیخ محب الدین الخطیب رحمہ اللہ حاشی العواسم میں لکھتے ہیں، صفحہ 38 ترجمہ، اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ جلد 5 صفحہ 249 میں اس پر اتنا اضافہ کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھنے کا سلسلہ ترک نہیں فرمایا تھا۔ نیز جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مرتدین سے قتال کرنے کے لیے تلوار سونت کر ذی القصہ تشریف لے گئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی ان کے ساتھ نکلے تھے۔ بس جب آپ سے نہ دینی و معاشرتی فرائض میں کوتاہی ہوئی اور نہ نصرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں ان سے کوئی ادنا تخلف ہوا تو کیا اس بنا پر کہ شدت غم کی وجہ سے ان پر خلوت نشینے کا ذوق غالب آ گیا تھا، آپ انہیں مورد الزام ٹھہرائیں گے؟ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق سمجھ کر ماننے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل سمجھ کر اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ میرا آپ سب سے ایک سوال ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اگلی ویڈیو میں باقی 5 اہم سوالات خاص طور پر خلافت، بنو ہاشم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کردار تفصیل سے بیان کیے جائے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیے۔ اگر آج کی ویڈیو معلوماتی اور دینی اعتبار سے فائدہ مند لگی ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کیجیے، اور ترجمان الکتاب کو سبسکرائب ضرور کرے تاکہ اگلی قسط سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔